بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوۃ سنی کا سبق نمبر 34 میں ہے کتاب الامارۃ والقضاء۔ یاسی مصنف رحمۃ اللہ علیہ امارت، حکومت، سیاست اور قضاء کے جو مسائل احکام بالتفصیل حدیث کی روشنی میں ذکر کریں گے۔ امارت سے امیر کا لفظ بنتا ہے۔ امیر حاکم، سلطان، بادشاہ، خلیفہ کو کہتے ہیں۔ قضاء سے بنتا ہے قاضی، قضا فیصلے کو کہتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ تمام مسائل ذکر ہوں گے۔ حکومت، سیاست، قضا وغیرہ یہ بھی کیا ہے؟ دینی چیز ہے، دین کا حصہ ہے، کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ جدا جدا سمجھنا صحیح نہیں ہے۔ جیسے کیا ہے؟ عبادات دین ہے، اسی طرح سیاست بھی کیا ہے؟ شریعت کا ایک شعبہ ہے۔ الفصل الاول عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جو میری بات مانے تو اس نے اللہ کا مانا۔ اور رسول کی بات جو ہے نا، صرف نماز روزہ تو نہیں، بہت ساری چیزوں میں اللہ و رسول کے احکام ہیں۔ ومن عصانی، جو میری باتوں سے منہ پھیر دے، فقد عصى اللہ، اس نے اللہ کے حکم سے منہ پھیرا۔ ومن یطیع الامیر، جو امیر کی بات مانے، صحیح حاکم ہو، فقد اطاعنی، اس نے میرا مانا۔ ومن یعص الامیر، جو امیر کی بات نہ مانے، مانا حاکم کی، فقد عصانی، اس نے میرا نہیں مانا۔ کیونکہ قرآن کریم میں جیسے اللہ و رسول کے ماننے کا حکم ہے، ان کی بات ماننے کا حکم ہے، تو وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کی بات بھی ہے کہ جو اولو الامر دینی اعتبار سے علماء سیاست وغیرہ میں بھی، تو ان کی بات ماننے کا حکم ہے۔ وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ، امام، حاکم، امیر ایک ڈھال کی طرح ہے کہ اس کے نگرانی سائے میں، اس کے زیر نگرانی نظم و ضبط کے مطابق لڑا جاتا ہے۔ اگر امام نہ ہونا تو پھر جو کیا ہے؟ اتفاق ہے، یا جو اسلام کا حوزہ ہے بیضا، وہ مستقیم صحیح نہیں رہے گا۔ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلٍ، اگر وہ امیر تقوی عدل کی باتیں کرے، حکم لگایا کرے، اسی کے فیصلے کرے، فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا، اس کو اجر ہوگا۔ فَإِنْ قَالَ بِغَيْرِ، اگر ظلم و زیادتی کرے، عدل چھوڑے، تقوی چھوڑے، فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ، تو اس پر کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے بوجھ ہوگا، وزر ہوگا۔ متفق علیہ۔ وعن ام الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے امیر کی اہمیت بیان کے لیے یہ حدیث جو ہے ذکر کی کہ ان امر علیکم عبد مجدع، اگر تم پر امیر بنایا جائے ایک غلام جو کیا ہو؟ نہ کٹا ہو، یقودکم بکتاب اللہ، اور اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے کر کے تمہیں چلائے، فاسمعوا له واطیعوا، اس کی بات سنو، مانو۔ یا پر عبد مجدع کا ہے نا، یہ کس بتانے کے لیے کہ اس کی جو اہمیت ہے ہمیں سمجھ آئے، ورنہ غلام کو امیر نہیں بنایا جاتا۔ امیر کے لیے، حاکم کے لیے ایک شرط ہے کہ وہ آزاد ہو اور کیا ہو؟ ذو وجہ ہو، وجیح آدمی ہو۔ وعن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اسمعوا واطیعوا، سنو امیر کی بات مانو، وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، اگرچہ تم پر ایک حبشی سیافام غلام مقرر کیا جائے، کنرس الزبیب، اس کی سر کشمش کے، اس کا سر کشمش کی طرح ہو۔ رواہ البخاری۔ بھی فرض و تقدیر کی بات ہے، ضروری کوئی نہیں ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ گنگریال بالوں والا ہو، یعنی حسن وغیرہ جمال اس میں اتنا ضروری نہیں ہے۔ اصل کیا ہے؟ جو روح ہے اس میں جو کیا ہے؟ مغز، وہ صلاحیت و لیاقت و فیاقت ہے۔ رواہ البخاری۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السمع والطاعة علی المرء مسلم، مسلمان شخص پر سننا اور ماننا واجب ہے کہ وہ کیا کرے؟ احکام دین کو مانے، عمل کرے، فیما حب و کرہا، کچھ باتیں تو اس کو لگے گی اچھی اور کچھ اچھی نہیں لگے گی طبیعت کی، ما لم یمر بمعصیہ، جب تک گناہ کا حکم نہ ہو۔ ہاں گناہ کا حکم یا کوئی بات ہو نہ مانے۔ فإذا أمر بمعصیہ فلا سمع ولا طاعة،
جب گناہ کی بات ہو، گناہ کا کوئی حکم ہو تو اس میں کوئی اطاعت نہیں ہے، اللہ کی اطاعت سب سے بڑھ کر ہے۔ وعن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا طاعت فی معصیت، گناہ میں کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے، تک کہ والدین کی بھی نہیں۔ انما الطاعت فی المعروف، تابع فرمان ہونا صرف نیک کاموں میں ہے، صحیح کاموں میں جو شریعت میں منکر نہ ہو۔ متفق علیہ۔ اور عبادۃ بن صامت رضی اللہ عنہ قول سے کہتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ، ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پختہ عہد کیا ہے، بیعت کی ہے کہ ہم صحیح بات سنیں گے اور مانیں گے، اور یہ نہیں کہ جب ہم خوش ہو تب مانیں گے، نہیں، فی العسر والیسر، تنگی ہو یا کیا ہو، کشادگی ہو، والمنشط والمکرہ، طبیعت چست ہو ٹھیک ہو یا کیا ہو، طبیعت کو صحیح نہ لگے، وعلی اثرۃ علینا، اگرچہ ہم پر ترجیح دی جائے کسی کو تب بھی ہم کیا نہیں کریں گے، سرتابی نہیں کریں گے، وعلی ان لا ننازع الامر اہلہ، اور جو کیا ہو اس امر حکومت و سیاست کا اہل ہو، لائق ہو، اس سے کام نہیں چھینیں گے، وہ جو خلافت کا امر ہو اس میں منازعہ نہیں کریں گے، وعلی ان نقول بالحق اینما کننا، اور یہ بھی ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم حق کہیں گے، حق بات کریں گے جہاں کہیں بھی ہو، لا نخوف فی لومۃ لائم، اللہ کی بات کرنے میں اگر ہمیں کوئی ملامت کرے یا دیوانہ پاگل کہے، کسی کی باتوں سے ہم گھبرائیں گے نہیں۔ وفی روایت وعلی ان لا ننازع الامر اہلہ الا ان تروا کفرا بواحا، ہاں اگر کسی کا کفر ظاہر ہو کر سامنے آئے، کھل کر آئے، عندکم من اللہ فی برہان، کہ اس کفر پر تمہارے پاس پخت دلیل ہو، تو پھر ایسے شخص کو ہٹانا جائز ہے، اس کے خلاف خروج وغیرہ بھی جائز ہے۔ متفق علیہ۔ کیا مطلب یہاں سے؟ اس حدیث میں یہ مسئلہ ذکر کر رہے کہ دیکھے حاکم یا امیر جب مقرر کیا جاتا ہے تو وہ ارباب حل و عقد کی رائے سے مقرر کیا جاتا ہے، اہل حل و بس۔ پھر یہ جب مقرر ہو جائے اس کے بعد اس کو ہٹانا، منازعہ کرنا، یا اس کی جگہ کسی اور کے ہاتھ پر بیعت کرنا، مقرر کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اگر کوئی خروج کرے گا اس کے خلاف اس کا سر قلم کیا جائے گا۔ ہاں کچھ باتیں ہیں ان کی وجہ سے امام معزول کیا جا سکتا ہے، اس کو ہٹایا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ خود کو معزول کر لے کہ میں یہ کام نہیں کر پاتا، نہیں کر سکتا، یا اس میں ایسی غلطی پائی جائے جو موجب للعزل ہو تو بھی ہٹ جائے گا۔ مثلا امام حاکم دشمن نے گرفتار کیا، چھڑانا ممکن نہ ہو رہائی، تو بھی کیا ہو جاتا ہے، معزول ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے صبر نہیں کیا جاتا، یہ معاملہ تو کیا ہے فوراً سنبھالنے کا ہے۔ اسی بیماری میں مبتلا ہو جائے کہ امور سلطنت میں رکاوٹ و مخل بنے، تیسری صورت میں بھی امام معزول ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے کسی کفر میں مبتلا ہو جائے اور اس کفر سے وہ نہ ہٹے، اس پر کیا ہو جائے، ڈٹ جائے، تو پھر اس کو ہٹانا واجب، خروج بھی جائز ہے۔ اور یہ جو مسئلہ ہے کہ اس کی طرف سے کفر وغیرہ ظاہر ہو جائے، کفر سے مراد کفر متیقن ہے، متفق علیہ چیز ہو، اس کی وجہ سے کافر ہو جائے، قطعی بات ہو، یقینی ہو، کوئی طویل وغیرہ کی بات نہ ہو، اگر وہ طویل سے کیا کرے، ایسا کام کرے تو اس کو کفر بواح نہیں کہا جائے گا۔ یا ظلم متعدی کر رہا ہو، لوگوں کی مال لوٹ رہا ہو، اس کے خلاف بھی کوشش کرنا تو ضروری ہے، خروج جائز نہیں ہے۔ اگر اس کا فسق متعدی بن جائے، زیادہ کیا ہو، متعدی ہو، تو پھر اس کو عزل کرنا، ہٹا دینا ضروری ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال كنا اذا بايعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على السمع والطاعة، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہم اس پر بیعت کرتے نا کہ ہم امیر کی بات مانیں گے، سنیں گے، تو اس کا مطلب وہ ہمیں یہ بیان کرتے تھے کہ سننے ماننے کا مطلب کیا ہے، یقولون فیما استطعتم، جتنی تمہاری قدرت ہو، اگر وہ اسی بات کا حکم دے کہ تمہاری قدرت سے خارج ہو، اس میں ماننا ضروری نہیں۔ متفق علیہ۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا من رأى منکم امیرہ شیئا، من رأى من امیرہ منکم شیئا یکرہہ، اگر کسی کو امیر میں اسی بات نظر آئے، کوئی ارتکاب جرم کر رہا ہو جو اس کو
ہضم نہ ہو جائے فلیصبر صبر کر لے۔ فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا، جو آدمی اہل سنت والجماعت سے ایک بالش کے برابر دور ہو جائے، جدا ہو جائے، الگ ہو جائے، نظریہ وغیرہ چھوڑ دے، اس طرح سے امیر کی اطاعت سے نکل جائے، جمہور کو چھوڑ دے، شذوذ اختیار کرے، فیموت مر جائے، الا مات میتۃ جاہلیہ، تو جاہلیت کی موت مرے گا۔ متفق علیہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آپ علیہ السلام کو فرماتے من السنت من خرج من الطاعة وفارق الجماعة، جو اطاعت سے نکل جائے، منع حاکم کی اطاعت چھوڑے، حاکم عادل ہو، صحیح ہو، اور جماعت کو چھوڑ دے، مسلمین کا جو عقیدہ ہے، مسلمانوں کا جو نظریہ ہے، اس کو چھوڑ دے، فمات میتۃ جاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ کیونکہ جاہلیت کا جو نظام تھا پہلے نا، وہ کیا تھا؟ منتشر تھا، کوئی صحیح حکومت نہیں تھی، عقائد بھی ان کے فاسد تھے، نظم و نسق نہیں تھا۔ ومن قاتل تحت رایت عمیت، اور جو شخص اندھا دھند معاملے کے بیچ میں اڑ کر لڑے، یغضب العصبیہ، مثلا کسی عصبیت کے لیے لڑے، غصہ کر لے، اور یدعو العصبیہ، یا عصبیت وغیرہ نسل قوم پرستی کی طرف دعوت دے، اور اسی کے لیے اپنی کوشش خرچ کرے، پیسہ مال لٹائے، او ینصر عصبیہ، یا عصبیت کی مدد کرے، فقتل، مارا جائے، فقتلۃ جاہلیہ، تو اس کا یہ قتل ہونا جاہلیت کی طرح ہوگا۔ ومن خرج علی امتی بسیفہ، اور جو آدمی میری امت پر تلوار اٹھا کر نکلی، یضرب برہ و فاجرہ، یہ نہ دیکھی کون صحیح کون نہ صحیح، سب کو ایک لاٹھی سے ہاں کے سب کو مار دے، ولا یتحاش من مومنہا، یہ نہ دیکھی کہ کون مسلمان ہے، کون کافر ہے، یا کون مجرم ہے، کون گمراہ ہے، کسی کی موت سے کنارہ کشی نہ کرے، بلکہ سب کی طرف آزادانہ اقدام کرے، ولا یفی لذی عہد عہدا، اور جن کو پکی وعدی دی ہوں ان کے وعدے کا خیال وفا نہ کرے، فلیس منی ولست منہ، وہ مجھ سے نہیں ہے، میرے طریقے پر نہیں ہے، اور نہ میں ان سے ہوں۔ تحت رایت عمیت کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ اندھے جھنڈے کے تحت لڑے، مطلب ہے کہ ایسے لوگ کے ساتھ مل کر لڑے جن کے متعلق یہ معلوم نہ ہو کہ کس لیے لڑ رہے اور کس مقصد کے لیے وہ جھگڑ رہے ہیں، حق و باطل معلوم نہ ہو، معاملہ مشتبہ ہو، تو ایسے وقائع سے بھی بچنا چاہیے۔ وعن عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، عوف سے روایت کرتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا، خیار ائمتکم الذین تحبونہم ویحبونکم، تمہارے بہترین حاکم و امارا وہ ہے جو تم کو چاہے اور تم ان کو چاہو، مانا اچھے ہونا، تمہارا خیال رکھتے، تم ان کی بات مانتے ہو، وتصلون علیہم ویصلون علیکم، وہ تمہیں دعا دے اور تم انہیں دعا دو، وشرار ائمتکم الذین تبغضونہم ویبغضونکم وتلعنونہم ویلعنونکم، اور تمہاری شریر بدتر شریر امام حاکم اور عام ائمہ وہ ہے جن کو تم ناپسند کرے، وہ تمہیں ناپسند کرے، ایک دوسرے سے بغض رکھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہے، تم ان پر لعنت کرے، وہ تم پہ پٹکار کرے، سمجھ لکھی کیا ہے برے ائمہ۔ قول، صحابی کی قلنا، ہم نے کہا یا رسول اللہ فلا ننابذہم عند ذلک، کہ ایسے وقت میں ہم ان کے خلاف نہ لڑے، اقدام نہ کرے، ان کا وعدہ نہ توڑ دے، بیعت وغیرہ کو نہ چھوڑ دے کیا۔ قال، فرمایا لا ما اقاموا فیکم الصلاۃ، لا ما اقاموا فیکم الصلاۃ، جب تک وہ صحیح عقیدے پر رہے تم ان کے خلاف خروج وغیرہ نہیں کرنا، اس کے وعدے سے پھرنا نہیں۔ ما اقاموا فیکم الصلاۃ کا یہ مطلب نہیں کہ صرف بس نماز پڑھے، مطلب ہے کہ تمام امور ضروریہ، تمام عقائد بدیہیہ پر وہ رہے، اگرچہ عملی سستی ہو ان میں، لیکن نظریاتی سستی ان میں برداشت نہیں۔ علی من ولی علیہ والن، جس پر کسی والی کو مقرر کیا جائے، فرآہ یأتی شیء من معصیت اللہ،
اگر وہ ایسا کام کر رہا ہو گناہ کا، فلیکرہ ما یأتی من مسۃ اللہ، یہ جو ذات میں ہے نا اس کا تحت جمع تحت ہے، اس کو برا جانے دل میں کیا کر لے، ناگوار جانے، ولا ینزعن ید من طاعہ، اس کی اطاعت سے نہ نکلے، کیونکہ پھر دوسرے نکل جائیں گے، فساد ہو جائے گا۔ رواہ مسلم۔ وعن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہمیں سمجھایا ہے کہ یکون علیکم، ہمارا تم پر کچھ ایسے حاکم ہمارا وغیرہ ہوں گی، تعریفون و تنکرون، کچھ کام تو ان کے اچھے سمجھو گے اور کچھ برا سمجھو گے، فمن کرا، اگر کوئی اس کو دل سے برا جانے، فقد برئ، وہ اس ذمے سے کیا ہو گیا، چھوٹ گیا، بری ہو گیا، مداہنت وغیرہ سے بھی چھوٹ گیا۔ ومن کرہ، جو اس طرح کیا کرے برا جانے، فقد سلم، وہ بھی سلیم رہا۔ ولکن من رضی و تابہ، وہ شخص کہ وہ مفسد ہے، وہ مداہن و منافق جو کیا کرے ان کے کاموں پر رضی رہے، شاباس ہاں ہاں کرے اور تابیداری کرے۔ قولو، صحابہ نے کہا فلا نقاتل، کیا لڑ نہیں سکتے ان سے؟ قول لا ما اسولو، لا ما اسولو، مانا جب تک وہ سی عقیدی پر رہے، مومن رہے، کفر بواح وغیرہ نہ کیا ہو۔ ای من کرہ بقلبہ وانکر بقلبہ، دل سے برا جانے، انکار وغیرہ کرے، جتنی وہ طاقت ہو اس کے مطابق وہ کر لے، ذمے سے کیا ہو جائے گا، سبق دوش ہو جائے گا۔ رواہ مسلم۔ وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قول، عبداللہ بن مسعود سے ایسے رہتے، قول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے ہم سے بھی فرماتے کہ انکم سترون بعدی اثرتن، تم میرے بعد ترجیحات دیکھو گے۔ کیا معنی، ایک چیز کا ایک آدمی لائق بن رہے، کسی اور کو اس پر بٹھایا جا رہے، کوئی آدمی کسی منصب عہدے کا لائق ہے، اس کی جگہ کسی اور نالائق کو بٹھایا جا رہے، نصب کیا جا رہے، تو خیر اس کو برداشت کرو۔ اموراً کچھ ایسے کام بھی دیکھو گے تنکرون، جو تمہیں صحیح نہیں لگیں گے۔ قول صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اگر ایسی حالات پیش ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ومت امرنا یا رسول اللہ؟ قول ادو الیہم حقہم، جو ان کا حق بنتے تم ادا کرو، تمہارا ذمہ کیا ہو جائے گا، فارغ ہو جائے گا۔ وصلی اللہ حقہم، اور اللہ سے اپنا حق مانگو کہ اللہ ان کے دل کیا کر دے، نرم کر دے اور تمہارا حق ادا کر دے۔ متفق علیہ۔ حق کے لیے لڑنا وغیرہ مطالبے کرنا سب جائز ہے، مگر اس طرح خروج صحیح نہیں ہے کہ جس سے عام خون وغیرہ ہو جائے۔ وعن وائل بن حجر رضی اللہ عنہ قول، اسے کہتے سأل سلمۃ بن یزید الجعفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وائل بن حجر سے کہتے سلمہ بن یزید جعفی سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے، کہنے لگے فقال یا نبی اللہ، یہ خدا کے رسول اللہ، رأیت ذرا بتائے، ان قامت علینا امرا، اگر ہم پر اس امیر مقرر و حاکم، یسألوننا حقہم، اپنا حق تو ہم سے مان رہے ہو، مانگ رہے ہو، مطالبہ کر رہے ہو، زور زبردستی کر رہے ہو، یمنعوننا حقنا، اور ہمارا حق روکتے ہو تو کیا کرے؟ فما تأمرنا؟ قال اسمعوا واطیعوا، سنو اور مانو ان کی بات، فإنما علیہم ما حملوا، جو ذمہ داری ان پر ڈالی گئی ہے ان کا تو پوچھا جائے گا، اگر نہ پوری کرے تو گناہ بوجھ وغیرہ ہوگا۔ وعلیکم ما حملتم، تم پر جو سمع و اطاعت ضروری ہے تم سے اس کو پوچھا جائے گا۔ رواہ مسلم۔ معنی کیا کہ اگر اسے کام کرے، طویل وغیرہ کے ذریعے سے مال ہڑپ کرے، تو پھر طویل وغیرہ کے ذریعے ان کے خلاف مطالبے کر سکتے، ہم خروج نہیں کر سکتے، اور کفر بواح وغیرہ کوئی ایسا کام نہ کیا کہ جس سے وہ معزول ہو سکے۔ وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من خلع یدا من طاعت اللہ، جو اللہ کی اطاعت سے یعنی امیر کی اطاعت سے کیا کرے، دستبردار ہو جائے، لقی اللہ یوم القیامہ ولا حجت له، قیامت کو جب اللہ سے ملے گا کوئی دلیل اس کے پاس نہیں ہوگی، کیونکہ تو اس بکری کی طرح جس کا کوئی چرواہا نہ ہو۔ من مات ولیس فی عنقہ بیعہ، اور جو مرے اس کی کوئی بیعت وغیرہ یعنی کسی کے تحت نہ ہو، آزادہ نہ پھرے، جیسے جانور ہوتے، مات میتۃ جاہلیہ، جاہلیت کی موت مرے گا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قول، ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں آپ علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کا جو نظام تھا، نظم و نسق، جو ذمہ داری وغیرہ تھے، عہدے وغیرہ مناسب، یہ انبیاء حضرات سنبھالتے تھے۔
انبیاء حضرات سارا کچھ کرتے تھے. کلما ہلک نبی، جب کوئی نبی وفات ہو جاتے، خلف و نبی تو دوسرے نبی آتے. وَإِنَّهُ لَنَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد تو کوئی نبی نہیں آئیں گے. وَسَيَكُونُ خُلَفَاء، ہاں خلیفہ ہوں گے، عمرا ہوں گے، فیکسرون بہت زیادہ ہوں گے. قولوا، صحابہ نے دریافت کیا، فما تأمرنا، کیا امر ہمیں کیا حکم ہے؟ قال فو بیعت الاول، پہلے کی بیعت پوری کرو. کیا معنی؟ جو پہلے مقرر کیا جائے بس اسی پر سب رہو، کوئی دوسرا بیچ میں کڑا ہو جائے گا اس کو مارا جائے گا. فالاول الاول فالاول اعطوہم حقہم، کا حق دو. فإن اللہ سائلہم عما استرعاہم، جو ذمہ داری اللہ نے انہیں سونپی ہے نا، جو حکم ہے اللہ کا، اور جن کاموں پر انہیں کیا بنایا ہے، رعیہ پر نگران بنایا ہے، حاکم، اللہ ان سے ان کاموں کا، ذمہ داریوں کا پوچھنے والے ہیں، پوچھیں گے. متفق علیہ. وعن ابی سعید قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا بویع لخلیفتین، اگر دو خلیفوں کے لیے بیعت کی گئی، معنی ایک امیر پہلے سے ہیں، دوسرا کڑا ہو جاتے ہے بیچ میں، فاقتلوا الآخر منہما، جو پہلے ہے بس اس پر قائم رہیں گے لوگ، اور جو دوسرا ہے نا اس کو مارا جائے گا. رواہ مسلم. وعن عرفجة رضی اللہ عنہ قول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، عرفجہ سے کہتے ہیں میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، انہ سیکون حنات و حنات، کہ عن قریب کیا ہوگا، شر و فساد ہوں گے. حنات حنت ان کی جمع ہے، شر و فساد سے تعبیر ہے. فمن اراد یفرق امر هذه الامہ، اگر کوئی آدمی ہو اس امت کا معاملہ بگاڑنا چاہتا ہے، تفریقہ لانا چاہتے، وحدت کو کیا کرنا چاہتے، پاڑنا چاہ دیتا ہے، اور اسی طرح سے شرازہ بیکار دینا چاہتا ہے، مسلمانوں کی جو وحدت ہے اس کو ٹھیس پہنچانا چاہتے، وہی جمیعن، اور پوری امت سب ایک نہ، فضربوہ بالسیف، اس شخص کی گردن اڑا دو، کائنا من کان، کوئی بھی ہو، کوئی استثناء نہیں. رواہ مسلم. امت کی وحدت سب سے اہم چیز ہے. وعنہ قول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، من اتاکم امرکم جمیعا علی رجل واحد، اگر کوئی تمہاری بیچ آئے اور پہلے سے معاملے سے ہی چل رہا، حکومت وغیرہ جو نظام ہے، بیچ میں کوئی آئے وہ کیا کرنا چاہے، کچھ لوگوں کو اپنی طرف کرنا چاہتا ہے، وحدت کو پارا پارا کرنا چاہتے، یرید ان یشق عصاکم، تمہاری لاٹھی کو پاڑنا چاہتے، یفرق جماعتکم، تمہاری جماعت میں تفرقہ ڈالنا چاہتے، فقتلوہ، اس شخص کو قتل کر دو، ختم کر دو. وعن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من بیع اماما فاعطاه صفقۃ یده وثمرۃ قلبه فلیطیعه ان استطاع، جو آدمی کسی امام سے بیعت کرے، من اس کو اپنا امیر حاکم مانے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس نے اپنا ہاتھ اس کو دے دیا نا، کہ میں آپ کا کیا رہوں گا، تابع فرمان رہوں گا. صفقۃ الید کو کس کو کہتے ہیں؟ بیع کو کہتے ہیں نا، بیع کرنا. وثمرۃ قلب، دل کا پھل دیا. دل کا پھل کیا مطلب ہے؟ اخلاص کے ساتھ اس کے عہد کو پورا کر دے گا. فلیطیعہ ان استطاع، اپنی طاقت کے مطابق اس کی مانے گا. وان جاء آخر، اگر دوسرا ہے اس کی بیچ لڑنا آئے، ینازعہ، اس سے جو کام ہے یا سلطنت یا امور کیا ہے، حکومت چھیننا چاہے، فضربوا عنق الاخر، دوسرے کو کیا کر دو، ختم کر دو. وعن عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبد الرحمن سے کہتے پیغمبر علیہ السلام نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ لا تسأل الامارۃ، کوئی بھی عہدہ، کوئی بھی حکومتی منصب، کوئی بھی ولایت والا کام آپ کبھی بھی مطالبہ کر کے نہ مانگی. فإنک ان اعطیتها عن مسألۃ، اگر مطالبے کی وجہ سے، مطالبے کے نتیجے میں آپ کو دیا جائے، وکلت الیہا، اللہ کی مدد اٹھ جائے گی، بس اسی کی سپرد ہو جاؤ گے، بہت ساری غلطیاں کر دو گے. وإن اعطیتها من غیر مسألۃ، اگر بلا مانگے آپ کو دیا جائے، آپ کو لائق سمجھ کر دیا جائے، اعنت علیہا، اللہ کی طرف سے آپ کو مدد ملے گی، توفیق ملے گی، ثابت قدمی ملے گی. متفق علیہ.
وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قول انکم ستحرسون علی الامارۃ، ممکن ہے تم حکومت، سلطنت، امور ولایت کی کیا کرو، طمع کرو، حرص کرو، شوق ذوق کرو، اس کی طرف بڑھ چڑھ کر آگے بڑھنا چاہو، ایسا کبھی مت کرو۔ یہ جو حکومت کام ہے، یہ امانات ہے، کوئی عام حلوہ نہیں ہے کہ ہر آدمی اس کی طرف آگے بڑھ جائے۔ وَسَتَكُونُ نَدَامًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ جتنی بھی عہدے مناصب ہے سب قیامت کے دن حسرت کا اور ندامت کا سبب بنیں گے۔ فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ، کوئی بھی حکومتی عہدہ یا عمارت یہ بہترین دودھ پلانے والی شے ہے۔ شروع میں تو آدمی کیا کرتا ہے، کسی خدمت کی جذبے سے بھی ایسا کر سکتے ہیں، لیکن بعد میں خدمات کے جو جذبے ہیں وہ نکل جاتے ہیں، اپنی طرف کیا کرنا چاہتا ہے، مال بڑھانا چاہتا ہے، اس میں اپنی جاہ کو بنانا چاہتا ہے۔ پھر آگے کہہ رہا ہے کہ جب کوئی اس کا عادی بن جائے نا کسی عہدے کا، جب وہ عہدہ اسے چھین لیا جائے نا، بڑا غم اس کو ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے کہ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ، بہت بری ہے دودھ چھڑانے والی یہ حکومت، بہت بری ہے دودھ چھڑانے والی۔ کیا معنی؟ بچے کو جب دودھ پلایا جاتا نا بڑے مزے سے پیتا ہے، جب اس سے دودھ چھڑوایا جائے بہت برا لگتا ہے، بہت سخت لگتا ہے۔ اسی طرح سے آدمی کسی شے کا عادی ہو جائے نا، جب اسے لیا جائے یا کسی وجہ سے رکاوٹ بن کر وہ شے نہ ملے تو کتنا برا لگتا ہے، پھر اس کو برداشت نہیں ہوتا، کچھ ہضم نہیں ہوتا۔ رواہ البخاری۔ وعن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول، ابو ذر سے کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کر کے کہا لا تستعملنی، مجھے عامل نہیں بناؤ گے کسی خدمت وغیرہ کے لیے، لوگوں کی خدمت کر سکوں۔ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ خدمت سے اللہ ملتا ہے، عبادت سے جنت ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، خدمت سے اللہ ملتا ہے، مگر خدمت میں لوگ پھر کیا کرتے ہیں، کچھ اور بنانا چاہتے ہیں خدمت کے نام پر۔ قال فضرب بيده على منكبي یا على منكبي، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے مونڈے پر زور سے ہاتھ مار کر کہا ثم قال یا ابا ذر انك ضعیف، آپ جو ہے نا مجھے اس معاملے میں کمزور لگ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ وَإِنَّهَا مَانَةٌ، یہ کوئی بھی عہدہ عام کھانے پینے کی چیز نہیں ہے کہ اس میں اپنے آپ کو آدمی موٹا کر دے۔ امانت ہے، ذمہ داری ہے۔ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، اگر کوئی اس میں صحیح نہیں نکلے گا نا، کل قیامت کو رسوا ہو جائے گا، پشیمان ہو جائے گا، بہت پچھتائے گا، پیدا نہیں ہوگا۔ الا من اخذ الا من اخذها بحقها، ہاں جو اس کو صحیح طرح لے، صحیح طرح سنبھالے، جو حق وہ پورا کر دے، وعد الذی علیہ فیہا، تو وہ آدمی اس میں پاس ہو جائے گا، ورنہ آدمی فیل ہو جائے گا۔ وفی روایت قال له یا ابا ذر انی اراک ضعیفا، آپ تو عبادات زیادہ کرتے ہیں نا، حکومتی معاملات یا جو سیاست اس میں معاملات زیادہ ہوتے ہیں، جو نری عبادت ہے نا اس کی طرح ان کی شکل نہیں ہے۔ یہ معاملات سنبھالنا، امور سنبھالنا، نظام سنبھالنا بڑا سخت کام ہے، اس کے لیے مضبوط آدمی ہونا چاہے جس کا ایمان پہاڑ کی طرح ہو۔ وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، کے لیے وہ پسند کروں گا جو اپنے لیے پسند کر رہا ہوں۔ لا تأمرن علی اثنین، دو آدمیوں پر بھی امیر نہیں بننا، چاہے کہ بہت سارے کے امیر بنے۔ ولا تولین مال یتیم، کسی یتیم کے مال کی ولایت نگرانی کبھی نہ لینا، ممکن ہے کہ آپ سے اس میں کوئی قصور یا کوئی غلطی واقع ہو جائے۔ رواہ مسلم۔ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول، سے کہتے دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا ورجلان من بنی عمی، میں اور دو اور آدمی تھے چچا زاد وائی قبیلے سے، ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ فقال احدہم یا رسول اللہ، ایک نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کر کے کہا اے خدا کی رسول، امرنا علی بعض ما ولاک اللہ، کہ جن چیزوں کی ذمہ داری اللہ نے آپ کو دی ہیں ان میں سے کسی کام پر ہمیں بھی امیر مقرر کیجیے۔ وقال الاخر مثل ذلك، دوسرے نے بھی یہی درخواست کی۔ فقال، آپ علیہ السلام نے فرمایا انا واللہ لا نولی علی هذا العمل احدا سألہ، جس طرح کے مطالبے کر کے درخواست پیش کر کے ہم سے یہ عہدے چاہے گا، مناصب چاہے گا، کبھی بھی ہم اس کو نہیں دیں گے۔
ولا احدا حرص علیہ، یا جس کا شوقین و حرص کر رہا ہو. پھر روایت قال لا نستعمل على عملنا من ارادہ، جس کو بڑے شوق سے لے گا نا ہم اس کو کبھی نہیں دیں گے، بلکہ جس سے بھاگے گا ہم اس کو لیں گے کہ تم آ جاؤ، ممکن ہے تم سے ہی نکل جائے اس میں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا تجدون من خیر الناس، تم لوگوں میں بہتر اس کو پاؤ گے اشدہم کراہیۃ لہذا الامر، جو حکومتی عہدے کو نہ چاہے، کیونکہ جو نہیں چاہتا نا وہ اس کو ذمہ داری سمجھ کر ایسا کرے گا. حتی یقع فیہا، جو اس میں واقع ہو جائے، اس کو یہ ذمہ داری سونپی جائے تو انشاءاللہ اس کو صحیح طرح سنبھالے گا. وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا کلکم راع، تم میں سے ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق امیر نگران، وکلکم مسئول عن رعیتی، ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کا پوچھا جائے گا. فالامام الذی علی الناس راع، امام حاکم تمام رعیت لوگوں کا کیا ہے؟ نگران، حاکم، خادم، وہو مسئول عن رعیتہ، ماتحتوں کو اسی پوچھا جائے گا. والرجل راع علی اہل بیتہ، یا تک کہ گھر کا ایک سردار سرپرست وہ بھی کیا ہے؟ ذمہ دار ہے. وہ مسئول عن رعیتہ، ماتحتوں کو اور اپنی ذمہ داری کو اسی پوچھا جائے گا. والمرأۃ راعیۃ علی بیت زوجها وولدہ، اس طرح ایک خاتون اپنے شوہر کے گھر پر بچوں پر نگران، خادم، ذمہ دار ہے. وہی مسئولۃ عنہم، اس سے گھر کے متعلق، مال کے متعلق، بچوں کے متعلق پوچھا جائے گا. عبد الرجل راع علی مال سیدہ، اس طرح کسی کا خادم یا غلام وہ اپنے آقا کے مال کا کیا ہے؟ نگران ہے. وہ مسئول عنہ سے بھی پوچھا جائے گا اگر اس میں قصور کرے گا. الا خبردار رہو، فکلکم راع، تم میں سے ہر آدمی اپنی حیثیت، طاقت اور اپنی قدرت کے مطابق ذمہ دار، نگران، خادم، وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک سے اس کی ماتحت شے کا، ذمہ داری کا، ڈیوٹی کا، فرض کا پوچھا جائے گا. متفق علیہ.